بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما قابل صد احترام شخصیات اور سامعین ذی وقار، السلام علیکم۔ میں نقیب محفل کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے مجھ جیسے بے علم و عمل کو اس بزم سخن کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش خدمت کر سکیں۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز کیسر لال جنجوعہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی قابل داد کاوش کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت مجلس آراستہ کی گئی۔ اس سے بڑھ کر مجھے یہ فخر بھی ہے کہ کیسر لال کا تعلق بھی میرے آبائی گاؤں پاٹا سے۔ میرا گاؤں جو اس تحصیل گجر خان کے عسکری، علمی، ادبی اور روحانی خدمات کے حوالے سے بہت سے دیگر قصبات میں اعلیٰ انداز میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں کہ جس میرے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیات کو پیدا فرمایا، مجھ سے پہلے میرے برادر جناب پروفیسر فاروق صاحب، جن کو آج سیف الملوک پہ بڑا برقع حاصل ہے اور ان کے خوبصورت سیف ملوک کے حوالے سے پروگرام آتے ہیں، جن سے میں بھی معذور ہوتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں جس طرح رمضان المبارک میں قرآن پاک ختم کیا جاتا تھا، اسی طرح سیف الملوک کی محفل انعقاد کر کے پورے مہینے میں سیف الملوک کو بھی ختم کیا جاتا تھا۔ یہ میرے گاؤں کو اعزاز ہے کہ میرے استاد مکرم حضرت قاضی مصطفیٰ دار صاحب اس خطہ پٹوار ہی نہیں، اس صوبہ پنجاب ہی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کو سیف الملوک کے سارے 10,500 اشعار ازبر تھے اور ان کو حافظ سیف الملوک بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی، میرے استاد مکرم جناب مولانا سرور نورانی صاحب کا نام اگر میں نہ لوں تو یہ میرے گاؤں کے ادبی اور علمی حلقوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اسی میرے گاؤں کے مطلع عرفان سے قمر عبداللہ کی چاندنی میں بصورت کیسر ایک ستارہ بھی جگمگا ہوتے ہیں۔ میں ایک استاد ہونے کے ناطے بھی ان کا بہت مشکور ہوں کہ کیسر لال جنجوعہ صاحب نے اس مادیت پرستی کے دور میں اہل اقتدار کی مدح کی بجائے بیر تدریس کی تہ سے تابناک جواہرات تلاش کیے اور انہیں تشت کرتاس پر سجا۔ انہوں نے ایک قدردان شاگرد کے طور پر اپنے اساتذہ اور ایک استاد ہونے کے ناطے اپنے ہم پیشہ صاحبان ادب و عرفان کی قلمی خدمات کو عوام الناس میں متعارف کرا۔ سامعین محترم، یہ ہمارا خطہ پوٹوار جو پنجاب کے سر کی زینت ہے، اس نے سیاسی، عسکری اور روحانی شخصیات کے ساتھ ساتھ بہت سے ادیبوں، شعراء اور سخنوروں کو بھی جنم دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادب پروری میں جن لوگوں کی زیادہ خدمات ہیں ان میں ایک کثیر تعداد اساتذہ کرام کی بھی، جو اس گلستان ادب کے ایسے پھول ہیں جن کی مہک لطیف جذبوں کے لیے مشام جام ہے۔ زیر نظر کتاب گجر خان کے اہل قلم اساتذہ اسی گلدستہ کی موترف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کشت ویراں پر باران ادب کے قطرے سیرابی کا ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن انتہائی ادب سے معروض الخدمت ہوں کہ آج ہماری تہذیب جس معاشرتی نامواری کا شکار ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ادبی انعطاف ہے۔
جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ جدید تعلیمات کا میں معترف ہوں، اس کے بغیر ہم بین الاقوامی سطح پہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن جدید تعلیمات کے ساتھ ساتھ تربیت کا فقدان ہماری بھرپور توجہ کا متقاضی ہے۔ میں اس موقع پر بڑے ادب سے اور بالخصوص وہ آپ آج تشریف نہیں لائیں، نہ لا سکی مجبوری کی وجہ سے، ضلع راولپنڈی کے تدریسی شعبہ کے سربراہ CEO ایجوکیشن صاحبہ کی توجہ نئی نسل کی ادب ناآشنائی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو مستقبل میں اس ملک کے خدادات اور اس خطہ کے لیے معاشرتی اقدار کے زوال کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج ہم اغیار کے ادب و تہذیب کے پنجے میں جکڑے ہوئے، ہمارے افکار پر ان کی چھاپ لگی ہوئی ہے جسے ہم ترقی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے۔ ہماری نئی نسل بہت حد تک اپنے علمی اور ثقافتی ورثے کو فراموش کر چکی ہے۔ ہمیں اپنے اس مستقبل کو اسلاف کے فکر و عمل کی روشنی میں اپنی رائے متعین کر کے اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ میں یہاں تشریف فرما ایجوکیشن افسران غالباً ڈپٹی ڈی او صاحب ابھی تشریف لے گئی ہیں، ان کی وساطت سے بھی، نصاب سازوں سے بھی عرض گزار ہوں کہ یہ کام نہ صرف بین الاقوامی سطح پر مروجہ زبانوں میں آنا چاہیے، بلکہ علاقائی زبانوں میں بھی طلباء، اساتذہ، والدین تک کو اس قومی علمی اثاثہ سے روشناس کرایا جائے۔ ہمارے طالب علمی زبانہ میں رسمی نہیں بلکہ بامقصد اور پرتاثیر ادبی سرگرمیاں مدارس میں ہر صورت اسمبلی اور تدریسی عمل کا حصہ ہوتی تھی۔ ضلعی سطح پر مقابلے کا رجحان پیدا کیا جاتا تھا اور اخلاقی اقدار کو مرکوز کر کے طلباء کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ وہی جذبہ دین و ملت نوجوانوں کے دلوں میں گھر بنائے بیٹھا تھا، جنہوں نے ٹاٹ اور بوری پر بیٹھ کر اصول علم کے بعد ملک خداداد کے لیے قابل تقلید کارہائے نمایاں انجام دیا۔ بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، جب نئی نسل کو رومی، سعدی، جامی، میاں محمد بخش اور اقبال شناسی سے محروم کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے فکری تربیت کا مرکز فیس بک کو بنا لیا۔